بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ غزوے کا سبب۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ درحال کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدینے میں ہی رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلے اوس سے تھے اور 170 قبیلے خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بیر روحہ تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنی جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے، اور وہاں سے قبیلے جوہینہ کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمرو اور عدی بن ابی زغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا
اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چھیڑی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ! تمہارا مال جو ابو سفیان کی امراء ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد! جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادے جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ جیش مکہ کی روانگی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کرتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کرتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیس سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب واپس چلے جائیے۔ قافلہ بچ نکلا۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی میگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔ مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا تابوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لوڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی
اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریق نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حریف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی، ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریق کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے، اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی، اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی، اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا، اور اس معرکے کو مدینے کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔